تو ون تھنگ اٹ شوڈ بی کلیئر یور کمیونیکیشن. سیکنڈ اٹ شوڈ بی ٹروتھفل, جب کہیں سچ بات کریں. تھرڈ اٹ شوڈ بی جسٹ, کوئی لوپ ہولز نہیں ہونے چاہیے. آپ کسی کو کہیں جی کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بارے میں فلانا بندہ بڑی باتیں کر رہا ہے, اور آپ کے بارے میں بڑے لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں. اب بڑے لوگ سے کیا مراد ہے؟ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6, کتنے ہیں؟ 10 ہیں, 12 ہیں, 15 ہیں, 20 ہیں, اور بڑی باتیں کر رہے ہیں. بڑی باتوں سے کیا مراد ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آئی نیڈ ٹو نو. اب ایسے ہوتا ہے آرگنائزیشنز میں, مسکنسیپشنز ایسے پھیلتی ہیں, لوگوں کے مائنڈ میں باتیں ڈالی جاتی ہیں جی کہ فلانی جگہ آپ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. کیا باتیں ہو رہی ہیں بتائیں, بی اسپیسیفک. اس طرح کے الفاظ نہ کہیں جو غلط فہمیوں کو جنم دیں. یہ چیز ہمارے دین میں سخت منع ہے. تو قولوا قولا سدیدا, دس از دا فرسٹ ہیبٹ. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ دیکھیں سلائڈ پہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو, کریلا کڑوا ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کی دل آزاری کرتے پھریں. قولا سدیدا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو وہ سچ بتائیں جو سچ بتانے والا نہیں ہے, اور ان کا جو ہے دل دکھاتے پھریں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہے, ان سے ایک بار یہ سوال ہوا, حضور کے چچا تھے رضی اللہ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوا کہ عباس آپ بڑے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں عمر میں؟ حضرت عباس بڑے تھے تھوڑے سے, چند مہینے, میرا خیال چند مہینے کا گیپ تھا. تو حضرت عباس نے اب کہتے کہ میں بڑا ہوں تو ایک شان میں گستاخی بھی ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, یہ تفسیر میں آتی ہے. انہوں نے کہا کہ بڑے تو نبی ہیں, بڑے تو رسول اللہ ہیں, لیکن پیدا پہلے میں ہوا تھا. بڑے تو رسول اللہ ہیں لیکن پیدا پہلے میں ہوا تھا. تو ہمیں گفتگو کرنے کا طریقہ سمجھنا چاہیے. مجھے ایک اسکالر بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بھائی آیا, اس نے کہا جی کہ شادی کی پہلی رات میری بیوی نے مجھے کہا آپ مجھے بالکل پسند نہیں آئے اور ہماری نہیں بننے والی. اب یہ ٹھیک ہے, اسے نہیں پسند آئے, ہو سکتا ہے سچ ہے, لیکن کیا یہ سچ بولنے والا ہے؟ وہ بھی اس رات کو اس نے کہا کہ 10 سال ہو گئے اب تک میں بات نہیں بھولا. جب بھی لڑائی ہوتی ہے میں بیوی کو یہ بات کہتا ہوں کہ تم نے مجھے یہ بات کی تھی, اس وجہ سے ہماری نہیں بن رہی. تو ہر سچ جو ہے وہ بولنے والا بھی نہیں ہوتا, اور دل آزاری کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے سچ بول کے. اب کسی نے آپ کے بارے میں کوئی بات کی ہے جی کہ وہ تو ایسا ہے, وہ تو ویسا ہے, اب میں اسے جا کے بتا دوں کہ انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ آپ تو ایسے ہیں, آپ تو ویسے ہیں. بلکہ دوستی کرانے کے لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے. 2 لوگوں کے دل جوڑنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح بات کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. مسلم معاشرے میں اس کی بڑی کمی ہے, گفتگو کرنے کا طریقہ. ہماری اسٹریٹ فارورڈ ٹاک ہوگی, جسٹ بات ہوگی, نپے تلے الفاظ ہوں گے, دیکھ کر بات کریں گے, انجسٹ بات نہیں کریں گے, سچ بولیں گے, کمٹمنٹ نبھائیں گے, جسٹس کے ساتھ بات کریں گے, تو لوگ ہماری مثال دیں گے کہ یہ بندہ کمٹمنٹ کا پورا ہے, جو اس نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی وہ اس نے نبھائی ہے. آپ کو لوگ لائک کریں گے, بزنس میں آپ کے پاس آئیں گے, کہیں گے یہ بندہ پیمنٹ جلدی دیتا ہے, اس کے پاس جاؤ, یہ بندہ ٹائم پے کرتا ہے, یہ بندہ کبھی غلط بات نہیں کرتا, کمٹمنٹ نبھاتا ہے. جاب میں لوگ آپ کو لائک کرنے لگیں گے, ہر جگہ جو ہے آپ کی واہ واہ ہوگی. تو دین جو ہے وہ انسان کو صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی بہت سکسیس پہ لے آتا ہے. آپ کے ریلیشنز امپروو ہو جائیں گے, آپ سچ بولنا شروع کر دیں, آپ جو اچھی بات کرنا شروع کر دیں, آپ کی تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ہماری فرسٹ ہیبٹ تھی جی. یہ کچھ لوگوں کی جو زبان ہے نا وہ اس طرح سے چلتی ہے کینچی کی طرح, اور وہ لوگوں کی دل آزاری کرتے پھرتے ہیں, اور بہانہ کیا ہوتا ہے جی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. تو یہ چیز جو ہے ہمیں نہیں کرنی, ہمیں بہت دیکھ کے جو ہے بات کرنی, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ پختہ ایمان, سب سے زیادہ کمپلیٹ ایمان کن لوگوں کا ہے؟ دوز who are the best in their character, جو لوگ اپنے کردار میں بہترین ہیں, جن کا کردار بہت بہترین ہے. Those who are easy to socialize with, جن سے لوگ فخر محسوس کریں بات کرتے ہوئے, جن سے لوگ گھبرائیں نہ بات کرتے ہوئے, اس کے غصے سے, اس کے مزاج سے. And those who get along with others and others get along with, اور جن کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہوئے چلیں اور وہ لوگوں کے ساتھ چلیں. یہ ہیں وہ لوگ جن کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یہ ہے کمپلیٹ ان فیتھ, ان کا ہے بہت پختہ ایمان. تو ہمیں اس طرح بننا ہے انشاءاللہ. ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم سے بات کرتے ہوئے گھبرائیں, لوگ ہماری زبان کے فتنے سے جو ہے وہ ہمیں ملنا چھوڑ دیں. کئی ایسے لوگ ہیں جن سے لوگ نہیں ملتے. کیوں نہیں ملتے؟ ان کے زبان کے فتنے کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے ناراض ہوں گے قیامت والے دن. حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ منہ موڑ لیں گے ایسے شخص سے. کیوں؟
کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس سے لوگ ملتے ہوئے گھبراتے تھے، بیٹھتے ہوئے گھبراتے تھے. کیوں؟ اس کے زبان کے فتنے کی وجہ سے. تو جی پہلی ہیبٹ ہماری مکمل ہوئی. اب جو سیکنڈ ہیبٹ ہے یہ بھی کمیونیکیشن پہ ہے. سیکنڈ ہیبٹ ہے جی قرآن کی آیت سے میں نے اخذ کی ہے کہ سینگ اونلی دیٹ از گڈ، صرف اور صرف اچھے الفاظ ادا کرنا. اچھے الفاظ سے کیا مراد ہے؟ ورڈز آف ہوپ، ایسے الفاظ جن سے ہوپ ملے، جن سے کریج ملے، جن سے امید ظاہر ہو. ایسے الفاظ جو شکر گزاری کے الفاظ ہوں، ناشکری کے الفاظ نہ ہوں. ہماری زبان پہ بہت سی ناشکری کے الفاظ ہوتے ہیں، دن رات ہماری زبان سے ناشکری کے کلمات نکل رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، آج کا دن بہت برا گزرا ہے، آج ایسے ہو گیا، آج ویسے ہو گیا. مطلب کوئی پازیٹیو بات ہے ہی نہیں زبان پہ. گھر میں انٹر ہوئے ہیں، ساکس وہاں پہ اتاری، بیگ وہاں پہ پھینکا، بیوی کے ساتھ سختی سے بات کی کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، میرے لیے چودھری صاحب آ گئے ہیں، کھانا لے کر آؤ، یہ وہ. آتے ہی جو ہے وہ گھر کا ماحول خراب کر دیا، گھر کو قبرستان بنا دیا، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری اپنی پرسنالٹی بہت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اب قرآن نے کیا حکم دیا؟ قرآن نے کہا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. سورہ ابراہیم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں ایک درخت کی، ایک ایسا درخت، کلمۃ طیبہ ایک ایسا درخت ہے. کلمۃ طیبہ سے ویسے تو مراد ہے لا الہ الا اللہ، توحید. توحید ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، جو انسان کو مضبوط بناتا ہے. یہ ایک ایسا درخت ہے جو طوفان آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ نہیں ہلے گا اپنی جگہ سے. کیوں؟ اس کی جڑ مضبوط ہے، اسے پتہ ہے کہ زندگی کیا ہے اور اسے پتہ ہے کہ اللہ کون ہے. لیکن اس سے مراد اچھے الفاظ نہیں ہے. کلمۃ طیبہ اچھے الفاظ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے الفاظ ادا کیا کرتے تھے، لوگ ان سے ملتے ہوئے خوشی محسوس کرتے تھے. اچھے الفاظ اس درخت کی طرح ہیں جس کی جڑ بہت مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمان تک جا رہی ہیں اور جو اپنے پھل تا قیامت دے رہا ہے. آپ کی سوچ ہے کہ ایک اچھا الفاظ، ایک اچھا لفظ کہنے سے کسی کی زندگی آپ بنا سکتے ہیں، اور ایک برا لفظ کہنے سے آپ کسی کی زندگی بگاڑ سکتے ہیں. اتنے زیادہ امپیکٹفل ہوتے ہیں الفاظ. یہ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. بالکل یہ ہمارے ایک اسکالر نے یو کے میں ہوتے ہیں، انہوں نے سنایا تھا کہ ایک لڑکا تھا، مسجد میں وہ آیا تو مسجد میں غلطی سے، اس کو نہیں پتا تھا، ویسے ہی نماز پڑھنے آیا تھا، بھولا بھٹکا بیچارہ. ایک دن نماز پڑھنے آیا تو اس کا موبائل فون غلطی سے جو بج گیا اور اس پہ گانا لگا ہوا تھا. تو اس کو سب نے بہت ڈانٹا اور سب نے اس کو بہت برا فیل کرایا کہ تم نکل جاؤ مسجد سے، آئندہ تم نہ آنا، ہماری بھی نماز خراب کی ہے. وہ لڑکا شراب خانے میں گیا، پب میں، یو کے میں شراب خانے میں، اور اس سے غلطی سے جو ہے شراب ڈل گئی. شراب جب اس سے غلطی سے ڈلی تو ویٹر آیا، بارٹینڈر آیا، کہتا سر کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بی کمفرٹیبل، میں آپ کو دوسری شراب لا کے دیتا ہوں. وہ دن اور آج کا دن وہ مسجد نہیں گیا لیکن شراب خانے میں روزانہ گیا. کس وجہ سے؟ زبان. کس وجہ سے؟ اخلاق. وہ لوگ اخلاق دکھا کر اسے شراب خانے میں لے گئے، اور ہم جو ہے وہ لوگوں کو بھگاتے ہیں، دین سے دور بھگاتے ہیں. کس وجہ سے؟ اپنی زبان کی سختی کی وجہ سے، اسپیشلی یوتھ کو. یہ ہے اچھے الفاظ کا امپیکٹ. اللہ کے نبی نے کہا میک تھنگز ایزی فار پیپل، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، آسانی پیدا کرنے والے بنو، مشکلات پیدا کرنے والے نہ بنو. اینڈ ڈو ناٹ میک تھنگز ڈیفیکلٹ، ان کے لیے مشکلات پیدا مت کرو. اینڈ گیو دیم گلیڈ ٹائڈنگز اینڈ ڈو ناٹ میک دیم رن اوے فرام اسلام، اور ان کو اچھی خبریں سناؤ، بشارت سناؤ، اور ان کو دین سے مت بھگاؤ. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہمیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب دیکھیں گڈ ورڈ سے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر، اس سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ ایک تالا ہے جسے زنگ لگ چکا ہے اور یہ کھلنے والا نہیں ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ اس کی چابی کیا ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے گرین، یہ جو آپ کو پتہ نظر آ رہا ہے، یہ اچھے الفاظ ہیں. کسی کا سخت دل جو ہے، یا کسی کا ایسا دل جس کو زنگ لگ چکا ہے، یا آپ کے ریلیشن شپ کو اگر زنگ لگ چکا ہے، تو کون سی چیز ہے جو اس چیز کو ریوائیو کرے گی؟ گھروں میں اگر لڑائیاں پڑ چکی ہیں، رشتہ داروں میں اگر دوریاں بڑھ چکی ہیں، بیوی کے ساتھ اگر معاملہ صحیح نہیں جا رہا ہے، شوہر کے ساتھ معاملہ نہیں صحیح جا رہا، تو یہ تالا وہ ریلیشن شپ ہے، اس کو زنگ لگ چکا ہے. اب اس کو کیا چیز کھولے گی؟ اچھے الفاظ. یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اچھے الفاظ بولنا سیکھیے.
ورڈز آف ہوپ, لوگوں کو انکریج کرنا سیکھیے. برے الفاظ ادا ہی نہ کیجیے کہ میری زندگی ایسی جا رہی ہے, ناشکری کے کلمات ہونے ہی نہیں چاہیے. ہر وقت آپ کے منہ پہ الحمدللہ, شکر الحمدللہ, اللہ کا بڑا شکر ہے, جو بھی ہے. اس کی مثال کیا ہے جی؟ دیکھیں, اچھے الفاظ کہنے سے دو فائدے ہیں. ایک, آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, آپ کا مزاج بڑا اچھا ہو جاتا ہے, آپ کے چہرے پہ ہر وقت خوشی ہوتی ہے, اسمائل ہوتی ہے, آپ کے چہرے پہ 12 نہیں بجے ہوتے. لوگ آپ کے قریب آتے ہیں کہ یار اس کے پاس جب بھی بیٹھو اچھی بات سننے کو ملتی ہے, ہوپ فل بات سننے کو ملتی ہے, یہ امید دلاتا ہے بندہ, یہ میری بات اچھی سنتا ہے, یہ سلوشن گیور ہے, پرابلم میکر نہیں ہے. ایک دوسرے, آپ کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. یقین کریں اچھے الفاظ حالات تبدیل کر دیتے ہیں. اس کی کئی مثالیں ہیں قرآن میں, اس کی مثالیں. حضرت زکریا رضی اللہ عنہ جو تھے علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے, انہوں نے اللہ سے کیا دعا کی تھی کہ اے میرے رب, میں آپ سے دعا کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا. اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ بندہ میرے بارے میں اچھا گمان کر رہا ہے, میرے بارے میں اچھے الفاظ ادا کر رہا ہے. اللہ نے انہیں اس ایج میں بیٹا دیا جب میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اولاد نہیں ہو سکتی. ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی, اس ایج میں اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا. اسی طرح آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے, ان کے پاس جب خبر لائی گئی کہ جی بن یمین بھی جو ہے وہ رکھ لیا ہے بادشاہ نے, بادشاہ مصر جو یوسف علیہ السلام بھی تھے. اب انہیں کہنا یہ چاہیے تھا جی کہ پہلے میرا ایک بیٹا گیا, اب میرا دوسرا بیٹا بھی گیا, یہ کیا کر دیا اللہ نے میرے ساتھ. ان کے زبان میں تو شکایت ہونی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے آگے سے تاریخی کلمات کہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ یوسف کو بھی واپس لے آئے گا اور بن یمین کو بھی واپس لے آئے گا. بجائے کہ اس وقت شکایت کرنے کے, انہوں نے کہا نہیں, دونوں واپس آ جائیں گے. اور یہی ہوا کہ اللہ نے دونوں لٹائے, اور جب دوسرا لٹایا یوسف تو وہ کنگ بن چکے تھے, بادشاہ بن چکے تھے. اسی طرح میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. ایک عرب کپل ہے, یوٹیوب پہ ویڈیو بھی موجود ہے, ایک عربی کپل, ان کا جو اولاد تھی وہ اپاہج پیدا ہوا, یعنی کہ اس کے جو ٹانگ تھی اس میں کوئی مسئلہ تھا, بون میرو کا کوئی ڈیزیز تھی اس سے. تو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا, ڈاکٹر نے کہا جی آپ کا بیٹا جو ہے ساری عمر نہیں چل سکے گا, بلکہ اس کی بونز جو ہے نا بڑی ویک ہیں, اس کو آپ کو بڑے دیکھ کے جو ہے نا چلانا پڑے گا, اور کبھی بھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کی بون ٹوٹ جایا کرے گی, یعنی اتنی ویک بونز ہیں اس کی. اب شوہر سنتا رہا, مرد جو ہے اسے طاقتور ہونا چاہیے, عورت تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے, لیکن مرد جو ہے وہ اللہ نے ذمہ دار اسی لیے بنایا کیونکہ وہ طاقتور ہے. عورت بھی کچھ بہت طاقتور ہوتی ہیں, بے شک ہوتی ہیں, لیکن مرد جو ہے وہ دیکھا جائے کمپیریٹیولی تو مشکلات کو زیادہ فیس کر سکتا ہے. وہ سنتا رہا, اس نے کچھ نہیں کہا. واپس آیا, باہر بیوی انتظار کر رہی تھی, بڑی پریشان تھی, کہتی کیا کہا ڈاکٹر نے, آپ مجھے بتائیں. اس نے کہا الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا, اللہ نے ہمیں بیٹا دیا, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, اللہ کا شکر. وہ کہتا ہے میرے یہ الفاظ شاید اللہ کو اتنے پسند آئے, میں اس وقت شکایت بھی کر سکتا تھا. 2 سال بعد وہ بچہ چلنے پھرنے لگ گیا. بالکل سچا واقعہ. 2 سال بعد ایسے جیسے اس کو بیماری تھی ہی نہیں, اور میڈیکل سائنس حیران کہ یہ کیا ہوا ہے. صرف کس لیے؟ اچھے الفاظ. اللہ کے سامنے جو ہے اس نے اللہ کو اچھا گمان کیا اللہ کے بارے میں. 2 بہنیں لڑیں آپس میں, یاسر قاضی یہ واقعہ سناتے ہیں. 2 بہنیں لڑیں آپس میں اور بات نہیں کر رہی تھی. ہفتہ, 2 ہفتے, سال گزر گئے, عید پہ بھی بات نہیں, چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو گئی, بس ختم. بچے بھی نہیں مل رہے آپس میں, خالہ کے پاس نہیں جا رہے, کیوں نہیں, میری والدہ کی لڑائی ہوئی ہے, میں نے نہیں جانا. تو ان میں سے ایک جو ہے اس کو اللہ نے ہدایت دی, وہ آئی شیخ کے پاس, کہتی کہ میری لڑائی چل رہی ہے بڑے عرصے سے, میں کیا کروں. انہوں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ اس کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیں, اچھے الفاظ ادا کرنا شروع کر دیں. جب سے آپ آئی ہیں آپ نے ان کی برائیاں ہی کی ہیں میرے سامنے, آپ ایسا کریں, آپ یہ کہیں کہ وہ بہت اچھی ہے, اور بس اس کو شیطان نے گمراہ کر دیا. یہی بات جو ہے یوسف علیہ السلام کے والد نے اپنے بچوں کو سکھائی تھی نا, کہ بیٹا شیطان نے گمراہ کیا تمہارے بھائیوں کو. بھائیوں کی طرف نسبت نہیں کی, کہا کہ شیطان نے گمراہ کیا تمہارے بھائیوں کو. انہوں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ کہیں شیطان نے گمراہ کر دیا, بڑی اچھی ہے, وہ دیکھنا آپ مجھے اسے احساس ہوگا اور وہ مجھ سے معافی مانگے گی, اس کو ضرور اپنی غلطی کا احساس ہوگا, آپ یہ کہنا شروع کر دیں. اس کو بڑی حیرانگی ہوئی, یہ کیسی بات کر رہے ہیں شیخ, کوئی پریکٹیکل مجھے سلوشن دیں. لیکن بہرحال اس نے کہنا شروع کر دیا, اور وہ کہتی ہیں کہ ہفتے بعد اس بہن کی مجھے کال آئی, اور ہفتے بعد اس نے مجھ سے اپولوجائز کیا, مجھ سے معافی مانگی کہ بہن مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, مجھے اپنی غلطی کا ریئلائزیشن ہو گیا, مجھے معاف کر دیں. اور وہ بات ختم ہو گئی, وہاں پہ دوستی ہو گئی دونوں کی. صرف کس وجہ سے؟ اچھے الفاظ, اچھا سوچنا. اچھی سوچ جو ہے یہ سرکمسٹانسز کو چینج کر دیتا ہے. اچھے الفاظ ادا کرنا پرسنالٹی کو افیکٹ کرتا ہے. اچھے الفاظ ادا کرنا حالات چینج کر دیتا ہے.
قرآن نے یہ مثالیں ہمیں دی ہیں. تو اچھے الفاظ، یہ آپ دیکھیں یہ لوگ تھے جنہیں بتایا گیا کہ آپ آج بہت اچھے لگ رہے ہیں، اتنی سی بات، اور دیکھیں ان کے چہروں پہ اسمائل کیسے آئی. کسی کا دن بن جاتا ہے اسے ایک اچھی بات کہنے سے. میں ایک جگہ گیا، میرے دوست ساتھ تھے، وہاں پہ ویٹر آیا. اب عموماً یہ ہوتا ہے ویٹر آتا ہے ہم اسے کہتے ہیں ہاں بھائی کیا ہے کھانے کو، اچھا یہ لے آؤ، بس بات ختم. میں غور کر رہا، میرے دوست نے اسے بلایا، کہتے السلام علیکم بھائی کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہے، بال بچے ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، زندگی صحیح جا رہی ہے، ہاں جی صحیح جا رہی ہے، چلیں الحمدللہ، اچھا بتائیں کھانے میں کیا ہے. میں نوٹ کر رہا تھا کہ وہ ویٹر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی اور اس کا دن بن رہا تھا. صبح سے وہ بیچارہ تھکا ہوگا، لیکن اس بھائی کی چھوٹی سی بات کی وجہ سے اس کی ساری تھکاوٹ جو ہے ختم ہو گئی. یہ اصل میں مسلمان جو ہے نا وہ اس درخت کی مانند ہے جو جہاں جاتا ہے وہاں پہ جا کے پازیٹیوٹی کا بوٹا لگاتا ہے، بیج بوتا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لاتا ہے. لیکن ہم جو ہے وہ بالکل الٹ کرتے ہیں اس کے. جس سے ملاقات اچھی ہے، جس سے کام ہے، اس کے ساتھ بہت اچھے ہیں، سلام دعا ہے. جس سے کام ہی کوئی نہیں، اس سے کوئی سلام دعا نہیں ہے، اس کو نہ اچھی بات کرنی ہے نہ اس کو پوچھنا ہے. تو یہ ہے فائدے اچھے الفاظ ادا کرنے کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھے الفاظ ادا کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کیا کہا، ایک بار بچے تھے ابن عمر اس دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن عمر کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا اچھا بچہ ہے، بس تہجد پڑھنے لگ جائے تو کیا ہی بات ہے. ابن عمر کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن میں نے تہجد نہیں چھوڑی. اب یہ بات اللہ کے نبی یوں بھی سمجھا سکتے تھے، اوے ابن عمر تہجد کیوں نہیں پڑھتے تم، تہجد پڑھا کرو تم، اس طرح بھی کہہ سکتے تھے. کیا کہا ابن عمر کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا اچھا بچہ ہے، تہجد پڑھنے لگ جائے تو کیا ہی بات ہے. اب میں پیرنٹس کو بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں بچوں کو کیسے سمجھانا ہے. بچوں کو ریبیلیس نہیں بنانا. اس ایج میں اسپیشلی 14 15 13 اس میں بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے ہارمونز بہت ہائی لیول پہ ہوتے ہیں. اس میں آپ جتنا ان کو ڈانٹیں گے اتنا وہ جو ہے ریبیلیس بنیں گے. بچوں کو تھوڑا سا بک اپ کرنا چاہیے، کانفیڈنس دینا چاہیے کہ میرے بچے میں بڑی کوالٹیز ہیں، لیکن اگر وہ ان چیزوں کو دیکھ لے تو کیا ہی بات ہے. میرے پاس ایک مدر ہیں کہتی میرا بیٹا گیمز بہت کھیلتا ہے، PS4 ایکس باکس 360 ہر وقت یہی کھیلتا رہتا ہے. میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے جو گیمز کھیلتے ہیں بڑے ذہین ہوتے ہیں، آپ بہت ذہین ہو، آپ بڑے اچھے ہو، اور آپ تو یہ بھی کرتے ہو، میں نے بھی گیمز کھیلی، کون کون سی کھیلتے ہو آپ. اس نے مجھے پھر بتانا شروع کیا کھلا میرے ساتھ کہ میں یہ کرتا ہوں یہ بھی کرتا ہوں. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، آپ بڑے ذہین ہیں، لیکن میں نے کہا کہ آپ اپنی ذہانت ہر وقت ادھر تو نہ لگائیں نا، کچھ اور کاموں پہ بھی لگائیں، بیلنس کریٹ کریں، تھوڑا سا پڑھائی پہ بھی توجہ دیں، ہم اکٹھے گیمز کھیلا کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو بچے نے میری بات سنی. اس کے بعد اس کی مدر نے کہا کہ اس میں بڑی امپروومنٹ ہے، آپ کی یہ بات اس سے بڑی دل پہ جا کے لگی کہ واقعی میں اپنا ٹیلنٹ ویسٹ نہ کروں. تو بچوں کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنا ہے، لیکن اچھے الفاظ، اچھے طریقے سے.